رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد والعاقبۃ للمتقین. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به البصر. سورہ قصص کی یہ آیہ مبارکہ یہ بیان فرماتی ہے کہ جسے گھر کہا جائے، ٹھکانہ کہا جائے، رہنے کی جگہ کہا جائے، یہ آخرت میں ہے. آخرت سے پہلے جتنے ٹھکانے ہیں وہ عارضی قیام گاہ ہیں، سرائے ہیں، کچھ عرصہ گزارنے کے لیے ہیں. لیکن جسے گھر کہا جاتا ہے، جہاں انسان کی مستقل رہائش ہے، جہاں اسے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا، وہ آخرت ہے. اور آخرت کا گھر ہم نے بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی زمین پر اپنی بڑائی کا دعویٰ نہیں رکھتے. لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. دونوں باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. اگر انسان عظمت الہی کو اجاگر کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، تو فساد ختم کرنے والا، امن قائم کرنے والا ہوتا ہے. اور اگر اپنی باتیں منوانا چاہتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکمرانوں کے لیے ہوگا، بادشاہوں کے لیے ہوگا، امراء کے لیے ہوگا، ان لوگوں کے لیے ہوگا جو بڑے بڑے بدماش ہیں اور لوگوں پر اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتے ہیں. نہیں، یہ حکم ہم سب کے لیے ہے. اور ہر آدمی کا ایک دائرہ کار ہے، ایک حد ہے. ہر آدمی کے پاس ایک حکومت ہے. کوئی اپنے خاندان پہ حکمران ہے، کوئی گلی محلے پہ بات کسی کی مانی جاتی ہے، کسی کی شہر اور علاقے میں، کسی کی سارے ملک میں. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک حکمران ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تم میں سے ہر ایک کے بارے اس کی رعیت کی باز پرس بھی کی جائے گی کہ اس نے کیسا برتاؤ کیا. کوئی ایسا بھی ہوگا جس کی کوئی دوسرا نہیں سنتا، تو اپنے آپ پر، تو اپنے وجود پر تو اس کا حکم بھی چلتا ہے. یہ سلطنت تو اس کے پاس بھی ہے. لہذا اپنی اپنی حیثیت کے مطابق نافرمانی شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے
کہ جب ہم احکام الہی کی جگہ اپنی پسند سے فیصلہ کرتے ہیں یا اپنی پسند کا کام کرنا چاہتے ہیں، ہوتا کیا ہے یہ ضروری نہیں. ضروری یہ ہے کہ ہمارا فیصلہ کیا ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارا یہ جو آخرت کا گھر ہے، گھر میں تصور ہے امن کا، سکون کا، تحفظ کا، آبرو مندی کا. لہذا جنت کو گھر کہا گیا ہے، حالانکہ رہیں گے جہنمی بھی ہمیشہ جہنم میں، لیکن وہ گھر نہیں، وہ دار المحن ہے، تکلیفوں کی جگہ ہے، دکھوں کی جگہ ہے، سزا ہے. اگر کسی کو جیل خانے میں ڈال دیا جائے تو جیل خانہ اس کا گھر نہیں بنتا، خواہ وہ ساری عمر جیل میں ہی رہے، وہ جیل خانہ ہی رہتا ہے، قید خانہ ہی رہتا ہے. تو جہنم آخرت کا قید خانہ، جیل خانہ ہے، جس میں جہنمی یا کافر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ہمیشہ کا رہنا بھی اسے ان کا گھر نہیں بناتا، چونکہ ہمیشہ ہی اس میں ان پر عذاب ہوتا رہے گا، سزا ہوتی. ہاں البتہ دار الاخرہ یا جنت یہ حقیقی گھر ہے، جہاں کسی کو سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا، کوئی کسی کو کوئی چیز چھن جانے کا خدشہ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ کسی کو کوئی دکھ تکلیف، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی گرمی سردی یا موسمی اثرات اسے پریشان نہیں کریں گے، کوئی بھوک افلاس فاقہ مستی نہیں ہوگی، کسی طرح کی کوئی بھی پریشانی جنت میں نہیں ہوگی. اس لیے جنت انسان کا بنی نوع انسان کا گھر ہے. اب اگر کوئی اپنے گھر واپس نہیں جاتا، ویرانوں میں بھٹکتا ہے یا تباہ ہو جاتا ہے، تو یہ اس کی پسند کہ وہ گھر کا راستہ چھوڑ کر دوسری طرف کیوں گئے. اب گھر کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندہ اپنے خدا ہونے کا، اپنے بڑا ہونے کا، دوسروں پر اپنے آپ کو مسلط کرنے کا نہ سوچے، خود کو مخلوق سے کو الگ شے نہ سمجھے. اور یہ ایسا مرض ہے کہ کم و بیش ہر بندہ اس کا اسیر ہوگا. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ ہونا چاہیے، حالانکہ یہ فیصلہ کرنے کا حق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اللہ کے دین کا ہے. اور ایمان ہے کیا؟ اپنے اختیارات، اپنی پسند و ناپسند چھوڑ دینے کا اور اللہ و اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اختیار کرنے کا نام ایمان ہے، اسلام ہے. جب آدمی اپنی پسند سے دستبردار ہو چکا، اب رمضان شریف کا مہینہ آیا، محنت کر کے حلال رزق کمایا ہے، پاک ہے، طیب ہے، اللہ کریم نے فرما دیا کہ بلا عذر شرعی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھا سکتے ہو نہ پی سکتے. اب اس میں کوئی یہ قدغن نہیں کہ حلال کھا سکتے ہو، حرام مت کھاؤ، حلال بھی نہیں کھا سکتے، پانی کا گھونٹ نہیں پی سکتے. اس کا مطلب ہے کہ بندے کی اپنی رائے، تو اپنا دل تو چاہتا ہے پانی پی لوں، گرمی ہے، پیاس لگی ہے، لیکن نہیں سکتے. ایمان کا اظہار اس چیز سے ہوتا ہے کہ بندے کی اپنی پسند یا اپنا اختیار سلب ہو جائے اور پسند و ناپسند اور حکم و اختیار اللہ کا ہو. اگر اس کے مقابلے میں اپنی رائے لانا چاہتا ہے تو وہ اپنی بڑائی کا دعوے دار ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، میری بھی کوئی حیثیت ہے. فرمایا جو یہ جرم کرتا ہے اس کے نتیجے میں
اللہ کی زمین پر فساد پیدا ہوتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تباہیاں آتی ہیں زمین پر، قتل عام ہوتے ہیں، خون بہتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، وبائیں پھوٹ پڑتی ہیں، قحط سالیاں آتی ہیں، بارشیں رک جاتی ہیں، مخلوق پریشان ہو جاتی ہے، حکمران ظالم ہو جاتے ہیں اور یہ طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں۔ سمندر آبادیوں پہ چڑھ دوڑتے ہیں، جو سمندروں میں جہاز چل رہے ہوتے ہیں انہیں غرق کر دیتے ہیں، شہروں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی و تری پہ فساد ظاہر ہو جاتا ہے، کس لیے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال اور کردار کی وجہ سے، مخلوق کے گناہوں کی ظلمت، مخلوق کی نافرمانیاں ان تباہیوں کو لانے کا سبب بنتی ہیں۔ اور فرمایا ایک بات یاد رکھ لیں، والعاقبۃ للمتقین، عاقبت اور آخرت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں تقوی نصیب ہے۔ تقوی اور بڑائی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تقوی اپنی عاجزی کا اقرار، اپنی عاجزی کا احساس، اپنے کچھ نہ ہونے کی خبر کا نام ہے، اور اللہ کے سب کچھ ہونے کے اقرار کا نام۔ وہ سب کچھ ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور تقویٰ اس کیفیت کا نام ہے کہ جب انسان سمجھ لے کسی بھی قیمت پر دنیا کی دولت چھنتی ہے چھن جائے، جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میرے لیے اس سے زیادہ مشکل ہے، بہت دشوار ہے۔ ایک ایسی کیفیت، ایک ایسا تعلق، ایک ایسا رشتہ جو اللہ کریم سے پیدا ہو جائے، جس میں آدمی مرضیات باری کا اسیر ہو جائے اور کبھی بتقاضائے بشریت اس سے خطا سرزد ہو جائے تو اس پہ نادم ہو، بیٹھ کے روئے، اسے دکھ لگے۔ اسی کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے، اسی کیفیت کو پانے کے لیے صرف ایک بارگاہ ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام دروازے جو بارگاہ الوہیت کو کھلتے تھے، تمام انبیاء جو مخلوق اور خالق کے درمیان واسطہ تھے، سب کی نبوتیں تمام ہو چکی، شریعتیں تمام ہو چکی، سارے دروازے بند ہو چکے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے اہل مغرب کو جب وہ یہ بات زیر بحث لاتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام دعویٰ یہ کرتا ہے کہ اسلام ہیز دا مناپلی آن دا ٹروتھ، کہ سچائی صرف اسلام کے پاس ہے۔ اور وہ کہتے تھے یہ صحیح نہیں ہے بھئی، ہمارے بھی تو نبی تھے، ہمارے پاس بھی تو دین ہے، جب قرآن بھی انہیں نبی مانتا ہے تو پھر آپ ہماری سچائی کو کیوں نہیں مانتے؟ لیکن حق یہ ہے کہ وہ نبی تھے اپنے زمانے کے لیے، وہ نبی ہیں، نبوت ہمیشہ رہے گی، لیکن دین ختم ہو چکا، احکام ختم ہو چکے، شریعتیں وہ اپنا وقت پورا کر چکی،
بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک نبی ہے ساری انسانیت کے لیے اور سارے زمان کے لیے. اس لیے واقعی اسلام کو حقیقت پر مناپلی حاصل ہے، یہ محض دعویٰ نہیں ہے. اور اگر وہ طعنہ دیتے ہیں تو یہ طعنہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ساری کی ساری سچائی صرف اسلام میں ہے. اس کو دیکھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ باقی مذاہب میں بھی خوبیاں ہیں. مثلا کافر دنیا میں معیشت کا نظام ہم سے کروڑوں درجہ بہتر ہے. جو قیمت بتائیں گے وہ صحیح ہوگی. اگر چیز خراب نکلے گی تو دکاندار کی ذمہ داری ہے کہ وہ آ کر لوٹا کر دے جائے. انگلینڈ میں اخباریں بیچتا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، چوک میں رکھی ہوں گی، کوئی مفت نہیں اٹھاتا، جو اخبار اٹھائے گا وہ پیسے بھی رکھ جائے گا. لیکن کیا یہ دیانتداری ان میں ظہور اسلام سے پہلے تھی؟ اگر ان کے اپنے مذہب کی دین ہے تو پھر تو ظہور اسلام سے پہلے ہونی چاہیے تھی. جو خوبیاں اقوام عالم کے پاس ہیں وہ ساری خوشہ چینی ہے بارگاہ رسالت پناہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی، اللہ کی کتاب کی. جب اسلام کا ظہور ہوا اور اسلام روئے زمین پر پھیلتا چلا گیا تو یہ لوگ جو جنگلی اور وحشی تھے اور تہذیب سے ناآشنا تھے، انہوں نے اس بات پر غور و فکر کیا کہ اس کے اس پھیلنے کی سب کوئی وجہ ظاہری بھی ہوگی، کیونکہ نبوت کے تو وہ قائل نہیں تھے. اور ہم مسلمان تو آسانی سے جان چھڑا لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا اور آپ کی ذات ایسی تھی کہ اسلام پھیلتا گیا، اور یہ درست ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ اسلام فطرت کا دین ہے اور انسانی مزاج کے مطابق ہے اس کا ہر حکم، اور یہ چیز اہل مغرب نے پا لی. تو مسلمانوں نے تو دین کو ایک مسٹری یا جادوگری کا تماشا سمجھ لیا کہ ہم نماز پڑھیں گے یہ کام اس طرح ہو جائے گا، ہم ذکر کریں گے ایسا ہو جائے گا. اہل مغرب نے ان حقائق کو تلاش کیا جو اسلام کے پھیلنے کا ظاہری سبب بنے. اور دیکھ لو برطانیہ چھوٹا سا ملک تھا، مسلمانوں کے بعد وہ اس طرح اٹھا کہ پوری دنیا پر چھا گیا. کینیڈا پر حکومت برطانیہ نے کی، امریکہ پر حکومت برطانیہ نے کی، یورپ پر برطانیہ نے کی، افریقہ پر برطانیہ نے کی، اور ایشیا پر برطانیہ نے حکومت کی. حتیٰ کہ یہ مقولہ بن گیا کہ شہنشاہ برطانیہ کی سلطنت میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا. حالانکہ یہ ریاست سب سے پہلے مسلمانوں نے ایسی بنائی تھی جس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. پہلی ریاست مدینہ اس قدر پھیلی تھی کہ چین سے اسپانیہ تک اور افریقہ سے سائبیریا تک روئے زمین کے گرد اس طرح گلوب کے گرد پھر گئی تھی، جس میں امریکہ بھی شامل تھا، برطانیہ بھی شامل تھا. جدید تواریخوں میں یہ بات نہیں ملتی، لیکن قدیم تاریخیں بھی ثبوت دیتی ہیں، اور وہ مقامات اور وہ شہروں کے نام اور وہ گلیوں کے نام تک یہ بتاتے ہیں کہ یہاں مسلمان حکمران تھے. امریکہ کے بعد حصوں میں ابھی تک طرز تعمیر ہسپانیہ کی ہے، اور ان کے گھر ہسپانوی طرز کے مٹی کے بنے ہوئے، کیونکہ ہسپانیہ سے ہو کر مسلمان امریکہ پر پہنچے تھے. اب عیسائیوں نے یہ ساری باتیں تاریخ سے حذف کر دی. پہلی سلطنت اسلام کی تھی جس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. جب مسلمانوں پر زوال آیا تو دین کو عمل کی بجائے یہ مسٹری سمجھتے گئے، اور انہوں نے وہ اعمال چننے شروع کر دیے کہ اپنے نظریے کی خاطر جان دینا چاہیے. آپ دیکھیں، آپ کسی شہر میں جائیں، انگریزوں کا ایک قبرستان ہے، وہ برطانیہ سے اٹھ کر یہاں کیوں مرے؟
وہ فلسفہ انہوں نے مسلمانوں سے لیا کہ مرنے کے لیے مدینہ ضروری نہیں ہے، اگر ابو ایوب انصاری بھی ہو تو قسطنطنیہ میں دفن ہو سکتا ہے۔ یہ نظریہ تو مسلمانوں نے دیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ شخص تھے جن کے دولت قدے پر ہجرت کے روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ناقہ مبارک جس نے نزول فرمایا اور حضور نے ان کے گھر میں قدم رنجہ فرمایا اور قیام فرمایا۔ صحابہ کرام نے منتیں کی، حضور میرے کاشانے کو رونق بخشیے، میرے غریب خانے پہ جلوہ افروز ہوں۔ آپ نے فرمایا میرا ناکہ معمور ہے، میری سانڈنی کو اللہ نے حکم دے دیا ہے، اسے کہاں جانا ہے جانتی ہے، اسے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر جا کر بیٹھی۔ کیا چاہیے نہیں تھا کہ اسی صحن میں ان کا مدفن ہوتا؟ ان کا مدفن تو قسطنطنیہ کی شہر پناہ کے باہر، اتنا مبارک گھر چھوڑ کر وہاں تک جینا مرنا کسی جگہ کے لیے نہیں ہے، اللہ و اللہ کے حبیب کی رضا کے حصول کے لیے ہے۔ جہاں موت آئے، جہاں زندگی بسر ہو، ساری جگہ مبارک ہیں اگر اللہ اللہ کے حبیب کی رضا حاصل ہے۔ اور جن کو حضور کی رضا حاصل نہیں وہ مکے میں مریں یا مدینے میں فوتوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ فلسفی اقوام عالم نے مسلمانوں سے لی، کاروبار میں دیانت مسلمانوں سے لی، جن جن شعبوں میں سائنس کی اس میں ترقی کر گئے بڑی، سائنس کا مضمون ہی مسلمانوں کا ایجاد کردہ ہے۔ میتھ کے موجد ہی مسلمان ہیں اور میتھ کے بعد سائنس ایجاد ہے۔ پہلے میتھ کے فارمولے آئے، پھر ضرورت پڑی اس کے ساتھ جیومیٹری الجبرا آئے، اور اس کے ساتھ آگے سائنسی فارمولے چلے۔ یہ نہیں کہ سائنس پہلے موجود تھی اور بعد میں لوگوں نے جمع تفریق سیکھا۔ حساب کتاب کے موجد مسلمان، جیومیٹری کے موجد مسلمان، پہلا مسلمان تھا جس نے زمین کا قطر دریافت کیا۔ سائنسی تحقیقات کے موجد مسلمان، بارود کے موجد مسلمان، بحری جہاز اور بحری بیڑوں کے موجد مسلمان۔ دنیا نے خوشہ چینی کی گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم اس میں مارے گئے کہ ہم نے دین کو ایک جادوگری سمجھ کر عمل سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا کہ محنت کرو، دین کی محنت کرو، باقی کام از خود ہو جائیں۔ از خود کیسے ہو جائیں گے؟ دین کی محنت تو یہی ہے کہ بندے کو اللہ کی اطاعت کے قابل جینے کا بنایا جائے۔ جہاں لڑنے کا حکم ہو وہاں اس میں لڑنے کی جرأت ہو، جہاں صلح کا حکم ہو وہاں صلح قبول کرنے کی اس میں استطاعت ہو، جہاں کرم کا حکم ہو وہاں ابر کرم بن جائے، اور جہاں بجلی اور برق بننے کا حکم ہو وہاں برق تپاں بن جائے۔ اگر یہ نتیجہ چھوڑ دو گے تو محنت کس بات کی؟ ہم نے مسلمانوں نے دین کو سمجھنے میں ٹھوکر کھائی، اور پھر خصوصاً جنہوں نے تصوف کا لبادہ اوڑھ لیا وہ ایک جھلی لے کر گوشے میں بیٹھ گئے، خدایا تو جان تیرا جہان جانے، چلاتا رہے ہم تو یہ بیٹھے۔ جن بزرگوں کے ہم حوالے دیتے ہیں، باجید بستامی رحمۃ اللہ جنگل میں چلے گئے تھے، فلاں نے جنگل میں گزارا کیا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اتنے انقلاب آفرین کام کیے کہ بالآخر سلاطین نے انہیں تنہا کر کے جنگلوں میں ویرانوں میں دھکیل دیا اور ان سے ملاقات پر پابندی لگا دی کہ ہماری حکومتوں کو خطرہ ہے۔ کسی بھی عظیم صوفی نے از خود گوشہ نشینی اختیار نہیں کی۔ اس کے باوجود حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایات کرتے تھے کہ باجید بستامی جیسے حضرات جس مقام پر تھے اور آبادی سے نکال دیے گئے اور پھر بندوں سے ملنا جلنا ختم ہو گیا، ساری عمر تنہائی میں اللہ اللہ کرتے رہے لیکن ترقی اس مقام سے آگے نہیں ہوئی، اسی مقام پر آپ کا وصال ہے۔ بہت اعلیٰ مقام ہے ان کا، یہ بحث نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ مقامات تو کبھی منازل تو ختم نہیں ہوتے،
ان کے کیوں رک گئے؟ اس لیے کہ منازل کی ترقی کا تعلق عملی دنیا سے کہ کتنا اتباع شریعت کوئی کرتا ہے، کتنی عزیز ہے شریعت اسے، بات کسے کرتا ہے، اعمال کیسے کرتا ہے، کردار کیا ہے اس کا، یہ ترقی کا سبب ہے۔ نتائج اعمال پہ ہوتے ہیں، اور اللہ اللہ اس لیے ہوتی ہے، ذکر کا حاصل یہ ہے کہ اعمال میں خلوص اور گہرائی پیدا ہو جائے تاکہ ان پر نتائج مرتب ہو سکے، ان میں تو رنگی نہ رہے، منافقت نہ رہے، خلوص آ جائے، گہرائی آ جائے، اور ان پر ترقی درجات۔ ہم نے یہ فلسفہ بنا لیا کہ جو صوفی ہوتا ہے اسے تو کام کی ضرورت ہی نہیں، حالانکہ صوفی کو دوسروں کی نسبت زیادہ کام کرنا چاہیے۔ صوفیوں کی کرامات یہ ہیں کہ مجھے اب ان کا اس میں گرامی یاد نہیں آ رہا، ہمارے ائمہ میں سے ایک حضرت تھے، حدیث کے ائمہ میں سے، محدثین میں سے، جب ان کا وصال ہوا تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کے لیے جو پانی گرم کیا جائے یہ ان لکڑی کے ان ٹکڑوں یا اس قلم کے ان ٹکڑوں سے کیا جائے کہ جو کلمے میں حدیث لکھنے کے لیے تراشتا تھا، تو وہ تراش جو تھی وہ میں جمع کرتا رہا، وہ اتنی ہے کہ میرے غسل کا پانی گرم کر دے۔ ان کی تصانیف کو پیدائش سے لے کر وفات تک ان کی عمر پر تقسیم کیا گیا تو 18 صفحے روزانہ بنتے تھے۔ جتنی انہوں نے حدیث اور سیرت پہ کتابیں لکھی، ان صفحات کو تقسیم کیا گیا ان کے وصال کے بعد تو 18 صفحے روزانہ بنتے تھے، حالانکہ آدھی زندگی تو بچپن میں، پھر مکتب میں، پھر پڑھنے میں گزر گئی، اور پھر اس زندگی میں اتنا انہوں نے کیسے لکھ لیا۔ یہ کرامت ہوتی ہے صوفی کی کہ اس کے وقت میں اللہ برکت دے دیتے ہیں، دوسرے جو کام سال میں کرتے ہیں وہ ایک دن میں اتنے کام یا ایک مہینے میں اتنے کام کر جاتا ہے، اللہ اس کے وقت میں وہ توسیع دے دیتا ہے، وسعت دے دیتا ہے، برکت دے دیتا ہے۔ اور یہ ان کا ذکر بیان کرنے کے بعد تصوف کا یہ مسئلہ لکھا گیا ہے وہاں کہ اللہ اپنے بندوں کے اوقات میں توسیع کر دیتا ہے، دوسرے بندے اتنا کام نہیں کر سکتے جتنا وہ کرتا ہے، صوفی کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حقیقی صوفی دوسروں کی نسبت زیادہ جفاکش، زیادہ کارکن، زیادہ محنتی اور زیادہ کام کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اب جو صوفی بنا جی وہ تو بکل مار کے بیٹھ جائے، اسے کیا ضرورت ہے۔ دوسرا پہلو، یہ تو مثبت پہلو تھا، منفی پہلو بھی دیکھ لیجئے کہ جہاں جہاں اہل مغرب نے یا کفار نے اسلامی اصولوں کو ٹھکرایا، اسلام نے سود سے منع کیا، انہوں نے کہا معیشت میں سود رکھیں گے، وہاں دیکھ لو بیٹا نواب ہے، باپ فٹ پاتھ پہ پڑا۔ عام آدمی کو چھوڑ دو، ایک گھر میں اتنے فاصلے ہیں کہ بیٹا کروڑوں روپے کے گھر میں رہتا ہے اور باپ بوڑھوں کے لیے بنائے گئے اولڈ ہوم میں خیرات پہ پلتا ہے۔ میں نے امریکہ کے بڑے بڑے شہروں میں لوگوں کو غلاظت کے ٹینوں سے ٹکڑے چن کر کھاتے دیکھا ہے، اور ان کی میں نے تصویریں لی اور میں نے اپنے ریکارڈ میں رکھی ہوئی ہیں کہ تمہارے نظام کا، معاشی نظام کا حاصل یہ ہے۔ عورت اور مرد کے تعلق میں انہوں نے کہا ہم اسلام کو نہیں مانیں گے۔ آج مغرب کا مفکر کہتا ہے کہ ہم چاہیں بھی تو اپنے معاشرے کی خواتین کی اصلاح نہیں کر سکتے، نہ کسی کی بہن ہے، نہ کسی کی ماں ہے، نہ کسی کے پاس بیٹی ہے، سارے رشتے ختم ہو گئے، سارے آبرو باختہ ہو گئے۔ بیٹی ناچ رہی ہے ننگی اور باپ بیٹھا تالیاں بجا رہا ہے، حالانکہ اس کے دل میں خون کے گھونٹ وہ بھی پی رہا ہوتا ہے، انسان تو ہے، کافر صحیح انسان تو ہے، دکھ اسے بھی ہوتا ہے لیکن بول نہیں سکتا۔
جہاں جہاں انہوں نے اسلامی اصولوں کی خوشہ چینی نہیں کی وہاں وہ اب بھی رسوا ہیں، ذلیل ہیں، تباہ حال ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آخرت ایک گھر ہے۔ اب جیسے حکومت گھر بناتی ہے، ایک گھر صدر کے لیے ہے، ایک گھر وزیر اعظم کے لیے ہے، ایک گھر گورنر کے لیے ہے۔ اب ہم اس کے لیے شور کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، پیسے خرچ کرتے رہیں، ہم وہاں جگہ پا سکتے ہیں؟ گورنر ہاؤس میں رہنے کے لیے گورنر بننا پڑے گا، اگلے اٹھا کر لے جائیں گے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں رہنے کے لیے، پرائم منسٹر ہاؤس میں رہنے کے لیے وزیر اعظم بننا پڑے گا، صدر کے گھر میں رہنے کے لیے صدر بننا پڑے گا۔ اسی طرح آخرت کے گھر میں رہنے کے لیے اللہ کا بندہ بننا پڑے گا۔ اور اگر اپنی خدائی کا دعوے دار ہے تو وہ فرماتا ہے میں نہیں گھسنے دوں گا، تو اپنی بڑائی کا دعوے دار ہے، تو میری زمین پر اپنی بڑائی چاہتا ہے اور تو اپنی بڑائی کی خواہش میں میری زمین میں فساد پیدا کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے دنیا کو۔ اور اللہ فرماتا ہے میری زمین پر فساد نہ کرو، اس لیے کہ آخرت میں نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو میرے لیے جیتے ہیں، میرے احکام کے لیے جیتے ہیں، جو مجھ سے زندگی اس لیے مانگتے ہیں کہ 2 سجدوں کی توفیق اور ہو جائے، زندگی اس لیے مانگتے ہیں کہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں، مرنے کے لیے حیات طلب کرتے ہیں، صحت اس لیے برقرار رکھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت ہو سکے، کاروبار اس لیے کرتے ہیں کہ طلب رزق حلال فرض عین ہے، جس طرح نمازیں فرض ہیں، جس طرح روزے فرض ہیں، اسی طرح کسب معاش فرض عین ہے حسب استطاعت۔ ہمیں افسوس یہ ہے کہ ہم نے دین کو ایک جادو کا کرشمہ سمجھ لیا، حالانکہ دین سارے کا سارا حقیقت ہے، اس میں کوئی جادوئی بات نہیں ہے، سارے کا سارا حق ہے، حقیقت ہے۔ اگر یہ فلسفہ بھی سمجھ میں آ جائے تو زندگی کے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ دعا کرنے کا سلیقہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ دعا کر دو ہو جائے گی، بھی دعا تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، دعا کرنی چاہیے، لیکن دعا کا طریقہ یہ ہے، کسی کو اولاد چاہیے تو وہ شادی کرے اور اس کے بعد دعا کرے کہ اللہ مجھے نیک بیٹا دے۔ اگر شادی نہیں کرتا دعا کرتا ہے تو کیا یہ گستاخی نہیں ہوگی، تمسخر نہیں ہوگا، دعا کے ساتھ مذاق نہیں ہوگا؟ اسی طرح اگلی زندگی میں جب ہم عمل نہیں کرنا چاہتے، جب ہم محنت نہیں کرتے، جب ہم جائز وسائل اختیار نہیں کرتے اور کہتے ہیں دعا کرو ہو جائے گا، تو یہ دعا کا تمسخر ہے۔ سب سے بڑا مارک ہے حق و باطل، اور انقلاب کا پہلا پتھر مارک ہے بدر تھا۔ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے فتح ہوئی۔ سب سے بڑا ہتھیار جو وہاں ایٹم چلا، جو میزائل داغا گیا، وہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو آپ نے عریش بدر میں کی، ایک جھونپڑا جو حضور کے لیے بنا دیا گیا تھا۔ جب دعائی کرنی تھی وزیر مدینہ منورہ میں بیٹھے دعا فرما دیتے، اللہ قبول فرما لیتا۔ لیکن دعا کا سلیقہ سکھایا حضور نے، اپنے خدام کو لے کر 150 کلومیٹر سفر کیا رمضان المبارک میں، غیر مسلح تھے، تھوڑا اسلحہ تھا، تھوڑا لباس تھا، تھوڑا کھانا تھا، لیکن صف بندی کی، اپنی اپنی جگہ ہر ایک کو کھڑا کیا، راشن تقسیم ہوا، 5 کھجوریں فی کا سائن۔ کیسے عجیب لوگ تھے۔ ایک صحابی نے 5 کھجوریں لے کر عرض کی یا رسول اللہ اگر میں آج کے دن کھیت رہا تو میں جنت جاؤں گا؟ فرمایا بے شک۔ اس نے کسی دوسرے کو دے دی، انہوں نے کہا لاؤ تم کھاؤ، میں وہاں جا کر کھاؤں گا، میں یہاں سے پیٹ بھر کر جنت جاؤں، میں وہیں جا کر کھاؤں۔
اور وہ ایسا کریم ہے کہ وہ شہید ہوا بدر میں. بھئی جب دعا سے کام ہونا تھا تو ایسے بے مثل لوگوں کو شہید کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ سفر کی صعوبتیں خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کرنے کی کیا؟ یہی دعا کا طریقہ حضور نے بتایا کہ جو تمہارے لیے ممکن ہے جائز وسائل وہ اختیار کرو اور اللہ سے دعا کرو. ارے الہ تو نے کرنا ہے، میں تو تیرے حکم کی تعمیل میں جو ممکن ہے وہ کر رہا ہوں. تو ہم نے دین کو سمجھنے میں یہ ٹھوکر کھائی کہ دین کو ایک مسٹری یا جادو کا کرشمہ، ہم مسلمان ہیں سارا کام خود بخود ہو جائے گا. دین پہ محنت کرو، خود نمازیں پڑھو، خود بخود ہو جائے گا. نمازیں پڑھو گے تو نمازیں ہی پڑھی جائیں گی، باقی کام خود بخود کیسے ہو جائے گا؟ کھیت میں ہل چلانا ہے تو نمازیں پڑھنے سے کھیت میں ہل چل جائے گا؟ چلانا پڑے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کسی نے شکایت کی، تنگ دستی کی اور بتایا میں اتنے وظیفے پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا تیرا خیال ہے کہ یہ وظیفے آٹے کی بوریاں آسمان سے پھینکوائیں گے اللہ سے؟ ایسا نہیں ہوگا. تجھے مزدوری کرنا پڑے گی، غلہ خریدنا پڑے گا، پسوانا پڑے گا، پکا کر کھانا پڑے گا. وظیفوں سے آسمان سے آٹے کی بارش نہیں ہوگی. تو دین یہ ہے، دین کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ وہ محبت، وہ تعلق پیدا ہو جائے جس میں اپنے نہ ہونے کا یقین ہو جائے، اپنے کچھ نہ ہونے کا اعتبار آ جائے، اپنی حیثیت کی نفی ہو جائے اور زندگی رہ جائے تعمیل ارشاد کے لیے. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. حکم ملے کھڑا ہونا ہے کھڑا ہو جائے، حکم ملے بیٹھ جانا ہے بیٹھ جائے. جینا ہے جیتا رہے، مرنا ہے مر جائے. پھر فرمایا میرا حساب یہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جتنی نیکی کرے گا اس سے بے حساب زیادہ پائے گا، اسے کئی گنا بڑھا کر دو. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی کرے گا فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، تو بدکاروں کو جو برائی وہ کرتے تھے اسی کا بدلہ دوں گا، یعنی اسے 10 گنا 20 گنا نہیں کروں گا. لیکن یہ اور بات کہ نافرمانی کس کی ہے، سزا اس کے حساب سے. ایک بندہ ایک تھانے دار کی بات نہیں مانتا، دوسرا ایک مجسٹریٹ کی نہیں مانتا، تیسرا ایک ہائی کورٹ کے جج کی نہیں مانتا، چوتھا سپریم کورٹ کے جج کو کہتے میں تیری بات نہیں مانتا. بات ایک ہی تھی، جملہ ایک ہی تھا. ایک کو تھانے نے کہا بیٹھ جاؤ، کہتا نہیں بیٹھتا. ایک کو ایک اے سی نے یا عدالت نے کہا بیٹھ جاؤ، کہتا نہیں بیٹھتا. ایک کو ہائی کورٹ کے جج نے کہا بیٹھ جاؤ کرسی پر، وہ کہتا نہیں بیٹھتا. ایک کو سپریم کورٹ نے حکم دیا کرسی پر بیٹھ جاؤ، کہتا نہیں بیٹھتا. جرم ایک جیسا ہی نہیں ہے، لیکن کیا سزا ایک جیسی ہوگی؟ شاید تھانے دار کی بات نہ ماننے پر کوئی پرواہ ہی نہ کرے، لیکن عدالت کی بات نہ ماننے پر وہ اپنی حیثیت کے مطابق سزا دے گا توہین عدالت میں. اب اے سی کی اپنی ایک جوریڈکشن ہے، ایک حد ہے جہاں تک وہ دے سکتا ہے. ہائی کورٹ کی اپنی، سپریم کورٹ کی اپنی ہے. بات چھوٹی بڑی کی نہیں ہے کہ چھوٹی سی نافرمانی ہے، بات یہ ہے کہ نافرمانی کس کی ہے. اگر اللہ کی ہے تو پھر سزا اس حساب سے. فرمایا جو برائی کرے گا اس کی برائی کو بڑھاؤں گا نہیں، سزا اتنی ہی دوں گا جتنی وہ برائی کرے گا. لیکن وہ نافرمانی، وہ برائی جو ہے وہ نافرمانی کس کی ہے، سزا اس حساب سے. لہذا برائی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھا جائے، گناہ کو کبھی حقیر تصور نہ کیا جائے.
خطا کبھی معمولی نہیں ہوتی، سوائے توبہ کے، رجوع الی اللہ کے اس کا کوئی مداوع نہیں ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ، سب سے بڑی جزا و سزا یہ ہے کہ اہل جنت اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ کے کلام سے لطف اندوز ہوں گے، اور اہل دوزخ کو نہ دیدار نصیب ہوگا، لا یکلمہم اللہ، کبھی اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے۔ آگ میں جلنے کا عذاب بڑا شدید، پھر دوزخ کی آگ بڑی شدید، پھر دوزخ کے مختلف عذاب بڑے شدید۔ لیکن شاید اگر اللہ وعدہ فرما دیتے کہ کبھی سال میں، 2 سال میں، 10 سال میں ایک بات تمہاری سن لوں گا، تو اس عذاب کو بھی جھیل جاتے۔ اس آسرے پہ شاید اس عذاب میں بھی وہ قوت نہ رہتی، مگر ادھر سے جواب دے دیا، لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کبھی کلام نہیں فرمائے۔ یہ محرومی سب سے بڑا عذاب ہے۔ اور جنت تو ایک رہنے کا گھر ہے، اس میں اصل مزہ تو جمال الہی کا اور خطاب الہی کا ہے، وہ ہر ایک کو حسب مراتب نصیب ہوگا۔ کبھی کسی کو 10 سال میں ایک لمحہ، کسی کو سال میں ایک لمحہ، کسی کو مہینے میں، کسی کو ہفتے میں، اور کسی کو حضور دوام نصیب، اپنے اپنا جو جس کا مرتبہ ہے، جہاں جہاں کوئی ہوگا۔ تو میرے بھائی، یہ سارا رگڑا جو چڑھاتے ہو نا، یہ اس بات کو رگڑ کر برابر کرو کہ میں کچھ نہیں، وہ سب کچھ۔ یہ بات بھی پلے باندھ لو کہ دین کرشمہ سازی نہیں ہے، دین عملی زندگی کا نام ہے، عمل کرنے کا نام ہے، رزق کمانے کا نام ہے، دوسروں کی خیرات پہ پلنے کی بجائے محتاجوں کی مدد کرنے کا نام۔ عملی زندگی میں تعلیم حاصل کرو، دنیاوی فنون حاصل کرو، سائنس سمجھو، ٹیکنالوجی سمجھو، بہتر سے بہتر شعبے کی تعلیم حاصل کرو، اور اس میں بجائے دنیا کی تباہی کے لوگوں کے امن کے اسباب اور وسائل پیدا کرو، لوگوں کی حیات پیدا کرو۔ مغرب نے قیام امن کے لیے بڑے بڑے بم ایجاد کر دیے، تم اتنی ترقی کرو کہ جن وباؤں سے لوگ مر رہے ہیں ان کا توڑ پیدا کرو، ان بموں سے بچاؤ کا کوئی توڑ پیدا کرو۔ اپنے علم کو، اپنے تجربے کو، اپنے فن کو ان بلندیوں تک لے جاؤ گے۔ اگر یہ اللہ کی اطاعت کے لیے کرو گے تو تمہارا سائنس پڑھنا بھی دین ہوگا، اور اپنی بڑائی کے لیے پڑھو گے تو قرآن پڑھنا بھی منافقت ہوگی۔ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھ اس لیے رہا ہے کہ لوگ مجھے بڑا پارساز سمجھے، تو اسی کو تو منافق کہتے ہیں۔ اور ایک سائنس پڑھ رہا ہے اس لیے کہ میں اللہ کے بندوں کی خدمت کر سکوں اور اس سے میرا اللہ اور اللہ کا حبیب راضی ہو۔ ایک میڈیکل اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میں اللہ کی رضا اس شعبے سے حاصل کروں اور محتاجوں، غریبوں، مفلسوں کے کام آؤں، بیماروں کے کام آؤں۔ اس کے لیے وہی پڑھنا دین ہو جائے گا۔ سو میرے بھائی، اسلام کو اور خصوصاً تصوف کو جادوگری نہ سمجھو۔ سب سے زیادہ باعمل وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں نور قلبی نصیب ہو جاتا۔ اللہ کریم ہمیں دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، ہماری خطائیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔